نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تبارک و تعالی، بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے بحضور رب العزت جل جلالہ حاضر ہیں۔ آج 2 صفر المظفر 1448 ہجری مطابق 17 جولائی 2026 سنیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 7 ہے اور سورۃ الانعام کا آغاز ہے۔ با اختلاف اقوال 1 یا 2 یا 3 یا 6 یا 9 آیات کے سوا یہ پوری سورہ مبارکہ مکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، اور وہ آیات جن کو مدنی آیات قرار دیا جاتا ہے 9 آیات زیادہ سے زیادہ قول کے مطابق، وہ آیت نمبر 20، 23، 91، 93، 114، 141، 151، 152 اور 153۔ یہ سورہ مبارکہ یک بارگی مکہ مکرمہ میں رات کے وقت نازل ہوئی اور اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے تسبیح، تحمید اور تمجید پڑھتے ہوئے نازل ہوئے۔ 2 جہاں کے سردار نے اسی رات اسے لکھ لینے کا حکم فرمایا۔ اس سورہ کو سورہ انعام اس لیے کہتے ہیں کہ انعام کا معنی ہے چوپائے، مویشی۔ مشرکین کا اس میں رد ہے جنہوں نے از خود چند مویشیوں کو حلال کر دیا تھا اور چند مویشیوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اس صورت کی احادیث طیبہ میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک بڑی فضیلت جو مرفوعاً روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ انعام کی اول سے 3 آیات تک سے بون تک ہر صبح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے۔
اور قیامت تک ان کی تعداد کے مطابق اس پڑھنے والے کے اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پر ایک فرشتہ 7ویں آسمان سے اترتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے۔ جب کوئی شیطان اس شخص کے قریب آتا ہے تو وہ فرشتہ اس چابک سے اسے مار بھگاتا ہے، پھر اس کے اور شیطان کے درمیان 70,000 پردے لٹکا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، آج میرے سائے رحمت میں چلتا رہے اور جنت سے جو مرضی آئے پھل کھا اور حوض کوثر سے پانی پی اور سلسبیل کے پانی سے غسل کر، کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، آج تیرے لیے نہ حساب نہ عذاب۔ تو ان احادیث کے پیش نظر اور ان بیانات میں موجود ثواب کی امید پر نظر رکھتے ہوئے سورہ انعام کی 3 آیتیں آدمی کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے پڑھ لے اور جو بقیہ احکام الہی ہیں ان کی بجاوری اسی طرح کرتا رہے، یعنی فرائض و واجبات پر عمل اور محرمات و مکروہات سے اجتناب۔ باقی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی باتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ موزے میں پانی ڈال کر پیاسے کتے کو پلانے والے کے ساری عمر کے گناہوں کو بخش دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اسے بخش دیا۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیریوں اور روشنی نور کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی مجوسیوں کا مفسرین فرماتے ہیں یہ باطل خیال ہے آگ کے پجاریوں کا کہ اللہ صرف نور کا خالق ہے اور تاریکیوں کو پیدا کرنے والا ابلیس ہے۔ تاریکیاں کوئی بھی ہوں، محسوس ہوں یا غیر محسوس، یعنی جہالت یا گمراہی کی جیسے تاریکی ہے۔ نور بھی 2 قسم کا ہے، ایک جو ظاہر ہوتا ہے نظر آتا ہے جیسے شمس و قمر، سورج چاند کا اور یہ لائٹوں وغیرہ کا، اور دوسرا نور ہدایت ہے، نور علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نور کا خالق اللہ ہے اور تاریکیوں کا خالق ابلیس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر اسے خلق میں ٹھہراتے ہیں۔ تو خالق اللہ ہی ہے، نور کا بھی اور تاریکیوں کا بھی، اور سوائے اس کے کوئی بھی خالق نہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر پورا کیا ایک میعاد کو، ایک مقرر وقت کو، فاجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور ایک مدت مقرر ہے اس کے ہاں، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی شان تو یہ ہے کہ انسان کا ابتدائی مادہ وہ مٹی سے ہے، حضرت آدم کی پیدائش جو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کی اصل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تین کا معنی ہے مٹی جو پانی سے ملا دی جائے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تین سے پیدا کرنے میں علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ حکمت رکھی ہے کہ مٹی میں انکساری ہے، عاجزی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندی اور سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، انکساری، عاجزی اور جھکنا، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ ورنہ اپنے تئیں آدمی اکڑ کرے، بلندی اختیار کرنا چاہے اور اللہ اسے بلند نہ فرمائے تو وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ دو جہاں کے سردار نے ہمیشہ انکساری اختیار فرمائی اور اللہ عز و جل کے حضور متواضع رہے، تو اللہ نے وہ بلندیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ ان بلندیوں کا ساری مخلوق مل کے بھی احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ ایک انسان کا اصل مادہ مٹی ہے، باقی عناصر بھی اس میں شامل ہے کہ مٹی کو پانی سے گوندا گیا اور ہوا کے ذریعے خشک کیا گیا، آگ پہ پکایا گیا، تو یہ ٹھیکری، یہ مادہ وجود کا تیار ہوا ابو البشر کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اعتبار سے آدمی میں مختلف اعمال و احوال کا ظہور ہوتا ہے، طبیعت پہ ان سب کے اثرات رہتے ہیں۔ آگ کے اثرات وہ حرارت والے ہیں، تو اس کے مقابلے میں مٹی کے اثرات ٹھنڈک والے ہیں۔ ہوا کے اثرات خشکی والے ہیں، تو اس کے مقابلے میں پانی کے اثرات تری والے ہیں۔ تو الغرض عناصر اربع سب کا اس پہ اثر ہے، وہ آتشی بھی ہے، آبی بھی ہے، بادی بھی ہے، ناری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کے پھر ایک اجل مسمہ کا معنی ہے مقرر میں یاد، وہ ایک مقرر کر دی ہر شخص کے حق میں، اس کی زندگی کی بھی اور مجموعی طور پہ بھی کائنات کی، بالآخر قیامت قائم ہونی ہے۔ تو جو ذات فرمایا تمہارے مادوں کو پیدا کرنے اور انہیں جمع کرنے اور ان میں حیات پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اپنی مشیت کے مطابق جب تک چاہتا ہے ان کو باقی رکھتا ہے، اسے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مادوں کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دے اور پھر میدان قیامت میں سب کو اکٹھا کر دے۔ منکرین کے لیے وقوع قیامت تو بڑی بات، بلکہ ان کے نزدیک تو مرنے کے بعد اٹھنا یعنی باس بعد الموت، یہ بھی ان کے عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ ان بے عقلوں اور ناسمجھوں نے غور ہی نہیں کیا اور خدا کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے سارے آسمانوں اور زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جانتا ہے تمہارے چھپے کو اور تمہارے ظاہر کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ظاہر باطن وہ مخفی نہیں ہے۔ آسمانوں کی مخلوق آسمانوں میں کیا کرتی ہے وہ بھی جانتا ہے، زمینی مخلوق زمین میں کیا کرتی ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ہے کہ وہ کچھ جسم رکھتا ہے، آسمان یا زمین اس کا مکان ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین کی مخلوق کے تمام اعمال ظاہرہ اور باطنہ سب کو محیط ہے، سب کا گھیرا کیا ہوا ہے اس میں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر اتنی بات ہے کہ وہ اس سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کا حال یہ ہے، جب جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر کوئی دلالت کرنے والی چیز انہیں عطا فرمائی، آیات قرآنیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جاوید معجزات، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، درخت کا جڑ سے اکھڑ کر جھومتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہونا، اور دیگر معجزات نبوی، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے اور صدق کے دل سے اسلام کے وہ قائل ہوتے
اور بانی اسلام کے پیروکار بنتے، الٹا ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی سرکشی جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور وہ استہزاء کرتے، ٹھٹا کرتے، مذاق کرتے، اور کبھی اس کو جادو کا نام دیتے اور کبھی کیا بکواس کرتے۔ قرآن فرماتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا، جب بھی حق ان کے پاس جلوہ گر ہوا، آیات قرآنیہ یا صاحب قرآن کے معجزات کی صورت میں، وہ اس کے منکر ہوئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس وہ خبریں جس سے وہ ہنسی کر رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کو حق سے تعبیر کرنے میں اس طرح بھی اشارہ ہے، کتنے بدبخت ایک ایسے کلام کا انکار کیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، یہ ان کے کمال برے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق کو جھٹلانا کسی فرد بشر سے متصور ہی نہیں، لیکن ان بدبختوں نے اس کو جھٹلا دیا، تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں غزوہ بدر میں انہیں تلوار سے مجزہ چکھا دیا گیا، اور آخرت میں جس عذاب سے یہ گزریں گے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کا پرچم سر بلند ہوا، ایمان والوں کی شوکت میں اضافہ ہوا، منکرین کے ہاتھ سوائے رسوائی اور ذلت کے کیا آیا؟ اب تک تو انہوں نے اللہ کے ان واضح طور پر اتارے گئے احکامات کو ان سے استہزاء کیا، ٹھٹا کیا، تو قرآن نے بھی ان کے آیات سے اعراض اور ٹھٹا کرنا، تکذیب کرنا اس کا بیان کیا۔ اب کچھ واضح و نصیحت کے طور پر بھی کچھ باتیں انہیں ارشاد فرمائی جاتی ہیں، اور انہیں گزشتہ قوموں کے حالات سنا کر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے لم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہلاک کر دیے گئے ان سے پہلے، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جنہیں ہم نے اتنا مضبوط کر دیا تھا زمین میں جو تم کو نہ کیا، وہ جو بڑا قرار پکڑ چکے تھے اور وہ بس گئے تھے زمین میں، ان کی پوری پوری بستیاں تھی، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، جیسے عاد و سمود۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور بھیجا ان پر خوب برستا بادل، کبھی آسمانی بجلی کڑکی اور وہ تباہ ہو گئے، کبھی آندھیاں آئیں اور وہ تباہ ہو گئے، کبھی آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور کر دیا ہم نے نہروں کو کہ جاری ہیں ان کے نیچے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر برباد کیا ہم نے ان کو بسبب ان کے گناہوں کے۔ وَانشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کیا ہم نے اس کے بعد دوسری امت کو، دوسری قوم کو، یعنی ایک قوم تباہ ہوئی پھر دوسری قوم پیدا کر لی گئی۔ ان کے اجسام میں جو بڑی تنومندی تھی، صحت، عمر میں برکت، اموال میں وسعت، سب کچھ پہلے انہیں دیا، اسباب میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، ہر طرح کے منافع حاصل تھے، ایسے منافع جس سے دنیاوی نقصانات کو دفع کیا جا سکتا ہے، ایسی سہولتیں ان کے پاس تھیں۔ لیکن کفار مکہ، ان کا عشر و شیر بھی باقی تمہیں تو نہیں ملا کہ تم جس سے مصائب کو اپنے آپ سے دور کر سکو، ان کو تو بڑی بڑی سہولتیں دی گئی تھیں، لیکن اللہ کے عذاب کو تو وہ سہولتیں دور نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تم بھی مت کسی بھول میں رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا، ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا، ملکوں کے ملک
آبادیوں کی آبادیاں اور قوموں کی قومیں اور نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد کر دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ پہلے وہ مہلت دیتا ہے. اس مہلت کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ رب کو بھول جاتے ہیں، اور ان سہولتوں کو دیکھ کر بعض دانشور وہ بکواس کرتے اور مسلمانوں کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ استغفر اللہ، وہ ان کی طرز اپنا لیں. قوم کفار کی ان کی نت نئی ایجادات کو دیکھ کر اور ان کے دنیاوی زہری آشائشوں اور مزوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے مزے میں ہیں، حالانکہ یہ مزہ ان کے لیے بڑی مصیبت ہے. کافر کو مہلت کا ملنا اس کے لیے بڑی مصیبت ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نے اتارا ہوتا تم پر کسی لکھی ہوئی کتاب کو کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر انہوں نے اس کو مس کیا ہوتا اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، البتہ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کافر پھر بھی بکتے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اے محبوب، ان مشرکوں کا آپ سے یہ مطالبہ بالکل بیکار اور لغو ہے. کیا آپ ہمارے ہاں اللہ سے ایسی کتاب لا کر دکھائیں جس کی 4 فرشتے گواہی دیں کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے. یہ بعض ان کی بکواس ہے. ہم اگر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کو عطا فرما دیں، انہوں نے یہی بکواس کرنا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہنا ہے. جیسے وہ آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل دیکھ کر بھی انہوں نے یہی تقریر کی آگے اور یہی شور مچایا کہ جادو کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا. علماء مفسرین فرماتے ہیں جو ازلی معلوم ہوتا ہے وہ اگر غیبانہ حق کی تکذیب کرتا ہے تو آنکھوں سے تجربہ کے بعد بھی انکار سے نہیں چھوٹتا. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرنے والے ضدی لوگ از راہ ناس ایسا ہی کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ذرا ان کٹ حجتی کرنے والوں کو دیکھو کہ اولاً نبی کی نبوت کی اشارتاً تکذیب کی، اشارتاً اسے جھٹلایا، اور اب صراحتاً نبوت پر جرا اور قضا کرنے پر اتر آئے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے بکواس کی کہ اگر کیوں نہ اتارا کہ آپ پر کوئی فرشتہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم اتار دیتے کوئی فرشتہ تو کام ختم ہو گیا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. غائبانہ حق کے منکر ہیں تو انہیں مہلت دی جا رہی ہے. سر کی آنکھوں سے پھر فرشتے کو دیکھ لیتے اور پھر بھی جھٹلاتے، پھر ہم مہلت بھی نہ دیتے، پھر انہیں یہ مہلت نہ ملتی اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر قرار دے دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتہ کو تو بناتے اسے مرد. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ضرور ان کو اسی شبہ میں رکھتے جس میں ہیں. زیر بشریت کی طرف پیغمبری بشریت کے افراد میں سے دے کر بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ ان کی اتباع کریں، ان کے اعمال کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں اور آخرت میں نجات پائیں. فرشتوں کو بشری لباس میں دیکھ کر کہنے لگتے یہ بھی تو ہماری طرح بشر ہے. جس طرح کفار نور محمد کو لباس بشری میں دیکھ کر بول پڑے یہ تو ہماری طرح بشر ہے. اور آج بھی کافروں کی یہی تقریریں ہوتی ہیں. بابیوں کی جس مسجد میں چلے جائیں وہ یہی تقریر ہے، حضور ہمارے جیسے. اور یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. یہ قرآن ہے، سورہ انعام ہے اور پارہ نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 7 ہے. آسان، پارہ نمبر بھی 7، رکوع نمبر بھی 7. سورہ انعام پہلا
رکوع ہے۔ اس نے بتا دیا کہ کافروں کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح بشر، اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نبی وہ بشر ہیں کہ جن کی مثل کوئی بشر نہیں۔ کافروں کی یہ تقریر ہے اور شروع سے اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس لیے کوئی مولوی صاحب جو ایسی تقریر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، وہ خواہ جمعے کا اجتماع ہو، خواہ وہ کوئی اور موقع ہو، جو مولوی صاحب آپ کو یہ تقریر کرتے نظر آئیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، بے شک وہ ممبر پہ بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، ان کے سامنے قرآن پاک ہو، سر پہ دستار ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، آپ سمجھ جائیں کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے۔ یہ قرآن نے یہ بولی کافر کی بتائی ہے، مسلمان کی نہیں۔ جو نبی کو اپنی مثل بشر کہے تو یہ پکی بات ہے کہ یہ بولی فقط کافر کی۔ ہمیں رب کے کلام پر ایک ایسا اعتبار نہیں جو کسی کے زائل کرنے سے زائل ہو جائے۔ تو یہ بات آپ نے آج سیکھ لی۔ ایک بات توجہ سے، 7واں پارہ رکوع نمبر 7 سورہ انعام کا پہلا رکوع ہے کہ جو نبی کو اپنی مثل بشر کہے وہ مومن نہیں، خاص سر پہ دستار ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، ہاتھ میں قرآن ہو، ممبر پہ بیٹھا ہو، مسلمانوں کو واز کر رہا ہو، وہ پکا کافر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر کو اپنی مثل بشر محض کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ اور بعض منافقین بھی ان کے ہم نوا ہو گئے اور آیت متشابہ کو اپنی دلیل بنانے لگے، قل انما انا بشر مثلکم۔ آگے یوحا الیہ پڑھتے ہوئے موت طاری ہوتی ہے، تو مثلکم اور مثلنا یہ کافروں اور منافقوں کی بولی، یہ قرآن نے ہمیں بتا دی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو بولی سکھائی وہ یہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم وصال کے روزے رکھے۔ ایام وصال کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، افطار کا وقت ہو جائے کچھ نہ کھائیں، سحری کا وقت ہو کچھ نہ کھائیں، پھر اگلا روزہ، پھر افطار کا وقت ہو کچھ نہ کھائیں، پھر سحری کا وقت ہو کچھ نہ کھائیں، روزے پہ روزہ۔ صحابہ کرام اتباع نبوی کے بڑے حریص تھے، انہوں نے سرکار کی پیروی میں ایسا کرنا شروع کیا تو نکاحت طاری ہوئی، کمزوری ہوئی۔ اس کمزوری کو محسوس فرما کے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، اے صحابہ کون ہے تم میں میری مثل؟ اور بخاری شریف کے دوسرے الفاظ میں فرمایا، لستو کہیئتکم، اے صحابہ میں تمہاری مثل ہوں۔ یعنی جانبین سے نفی کی، ادھر سے بھی نفی کی کہ کون ہے تم میں میری مثل، تم میں کوئی بھی میری مثل نہیں، اور اپنی جانب سے بھی نفی کی کہ میں تمہاری مثل نہیں۔ سرکار مثل صحابی نہیں تو مثل وہابی کیسے ہو سکتے؟ بکواس کرتا ہے وہابی، خواہ جمعہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کرے، خواہ کسی جلسے میں کرے، بہت بڑی داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، سامنے قرآن ہو۔ قرآن 7واں پارہ 7واں رکوع بتاتا ہے کہ یہ کافر اور منافق کی بولی ہے جو نبی کو اپنی مثل کہے، مومن کی یہ بولی نہیں۔ مومنوں کو حضور نے یہ درس دیا ہے کہ اے مومنوں تم میری اور میں تمہاری مثل نہیں۔ اس مقام پر یہ بھی قابل غور ہے کہ کسی کو اشکال و اشتباہ میں ڈالنا اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اب ارشاد الہی کا حاصل یہ ہوا کہ اگر ہم اس طرح کرتے کہ فرشتے کو بنا کر بھیجتے نبی تو اسے بھی مرد بنا کر بھیجتے، اور ہم اپنی شان کے خلاف کوئی کام کریں یہ محال ہے۔ لہذا ایسے کام کا مطالبہ مشرکوں کی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ آخری آیت کریمہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے اور اس سورہ انعام کی آیت نمبر 10 ہے اور پہلے رکوع کا اختتام ہے، فرمایا اس میں سرکار کو تسلی دی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور اے حبیب
چھٹا کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی، یعنی کافروں کی پرانی روش ہے، انبیاء سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بد نصیبی ان کی۔ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، تو اتری انہی پر جنہوں نے ہنسی کی تھی ان کی ہنسی، یعنی وہ مذاق کرنے والے خود مقام مذاق بن گئے، عبرت کے نمونے بن گئے، اور لوگ ان پر ہنستے تھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو آداب نبوت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آداب نبوت وہ عظیم نعمت ہے اور اتنی ضروری اور لازم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خود اس کا درس دیا۔ سورۃ الحجرات میں یہاں تک اس کا درس دیا کہ فرمایا کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، پینڈو، گنوار، دیہاتی، اور باہر سے حضور کو پکارتے ہیں، یہ بھی بے ادبی۔ دربار رسالت میں بیٹھے ہوں اور سرکار سے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ آواز اتنی بلند نہ کریں کہ سرکار کی آواز سے بلند، بار بار سرکار کو یہ تکلیف نہ دیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا، پہلے ہی غور سے سنیں، اور اگر ان چیزوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو فرمایا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ آداب الوہیت، آداب رسالت کی تمیز سیکھنے اور وہ تمیز پیش نظر اور ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔